السلام علیکم دوستوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں انگلش کمیونیکیشن میں۔ تو آج ہم لیسن نمبر 2 کو سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے لیٹرز، ورڈ اور سینٹینس کے بارے میں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی لنک چاہیے تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آج ہم لیسن نمبر 2 سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 2 میں ہم فریز اور کلاس کو دیکھیں گے۔ فرسٹ ہے فریز۔ A group of words with incomplete sense or meaning is called a phrase۔ یعنی گروپ آف ورڈس کی یہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ یہ گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں اور وہ انکمپلیٹ سینس اور میننگ دیتا ہے تو پھر اس کو ہم پھریز کہتے ہیں۔ گروپ آف ورڈز ہوگا لیکن وہ انکمپلیٹ میننگ دے گا، انکمپلیٹ سینس دے گا تو پھر اس کو ہم پھریز کہتے ہیں۔ اگزامپل ہے ان دا روم، ایٹ دا ٹیبل، نیئر دی ڈور۔ اس اگزامپل کو ہم اور بھی غور سے دیکھیں گے۔ یہاں پہ یہ ایک چارٹ ہے پریز کا۔ اس سے پہلے پریز ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی سبجیکٹ، ورب اور پریڈیکیٹ موجود نہیں ہوتا ہے۔ پریڈیکیٹ مینس یعنی مزید انفارمیشن اس میں نہیں موجود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پریز کہا جاتا ہے اور یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے۔ اور پریز میں ہمارے پاس پریپوزیشن، آرٹیکل اور ناؤن ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایک پریز ہے کہ آن آ ٹیبل۔ اب یہ اس میں آن جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے، آ اس میں آرٹیکل ہے، ٹیبل اس میں ناؤن ہے۔ اس میں کوئی سبجیکٹ، کوئی ورب، کوئی پریڈیکیٹ موجود نہیں ہے۔ اس کو اس لیے انکمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں۔ دوسرا سینٹینس ہے ایٹ دا ڈور۔ ایٹ اس میں پریپوزیشن ہے، دی اس میں آرٹیکل ہے، ڈور اس میں ناؤن ہے۔ اور نیکسٹ جو پریز ہے ان آ باکس۔ ان پریپوزیشن ہے، آ اس میں آرٹیکل ہے، باکس ناؤن ہے۔ آن دا روف، آن پریپوزیشن ہے، دی آرٹیکل ہے اور روف ناؤن ہے۔ آن دا وال، آن پریپوزیشن ہے، دی اس میں آرٹیکل ہے، وال اس میں ناؤن ہے۔ اگر ہم پہلے پریز کو دیکھیں کہ آن دا ٹیبل، آن اے ٹیبل، آن آ ٹیبل، آن اے ٹیبل یعنی ہم کہتے ہیں کہ ٹیبل پر۔ تو ٹیبل پر کیا ہے؟ کوئی چیز کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے، کوئی انفارمیشن اس میں نہیں ہے، کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے جس سے ہم سمجھ جائے کہ یہ چیز ٹیبل پہ ہے۔ یہ اگر نیکسٹ سینٹینس دیکھیں کہ دروازے پر کون ہے، کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان اے باکس، باکس میں کیا ہے؟ آن دا روف یعنی چھت پر کیا چیز ہے؟ آن دا وال دیوار پر کیا ہے؟ کوئی مطلب، کوئی میننگ ایسا نہیں دے رہا ہے، اس میں کوئی انفارمیشن، معلومات نہیں موجود ہے۔ ٹائپس آف پریز، اس میں ہم 5 ٹائپس پڑھیں گے۔ پہلا ہے ناؤن، ورڈ پریز، ایڈوربیل پریز، prepositional phrase and the last one is an adjective phrase۔ پہلا ہے noun phrase۔ A phrase that acts as a noun in the sentence is called a noun phrase۔ ایسا phrase جو کہ وہ noun کی طرح کام کرتا ہے اور sentence میں، تو اس کو ہم noun phrase کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے noun phrase کا کہ انعام hired a بیوٹیفل ہوم۔ یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ اس میں سبجیکٹ بھی موجود ہے، ورب بھی موجود ہے اور پریز بھی موجود ہے۔ A huge beautiful home جو ہے وہ ایک پریز ہے، لیکن کون سا پریز ہے؟ ناؤن پریز ہے۔ ہوم جو ہے وہ ناؤن ہے اور آبجیکٹ کی جگہ ہے، جبکہ ہوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوم بیوٹیفل بھی ہے اور ہیوج بھی ہے، تو یہ ناؤن پریز کہلاتا ہے۔ So next one is a verb phrase۔ A verb phrase is the group of main verbs and helping verbs, auxiliaries within a sentence is called a
ورب پریز. ورب پریز ہے یہ گروپ ہے مین وربس کا اور ہیلپنگ وربس کا. مین وربس کیا ہوتے ہیں؟ ویٹنگ، سلیپنگ، ایٹنگ، گوئنگ، رننگ، یہ سارے مین وربس کہلاتے ہیں. ہیلپنگ ورڈ از آر ایم، ویل، شیل، ویل ہیو اور شیل ہیو، ہیڈ، ہیز، ہیو، یہ سارے کے سارے ہیلپنگ وربس کہلاتے ہیں. اس کو ہم آگزیلری وربس بھی کہتے ہیں. جب یہ کسی سینٹینس میں آ جائے تو وہ ورب پریز کہلاتا ہے. یہ ایک سینٹینس ہے، ہی از ویٹنگ فار سم ون. از کیا ہے؟ یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے. ویٹنگ جو ہے وہ ایک آگزیلری ورب مین ورب ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ورب پریز. So next one is adverbial praise. A praise that acts like an adverb in the sentence is called adverbial praise. ایک praise جو کسی بھی سینٹینس میں ایڈورب کی طرح کام کرتا ہو تو اس کو ہم ایڈورب پریز کہتے ہیں. اگزامپل ہے علی ڈرائیوز اے کار in a very high speed. اس سینٹینس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں ایڈورب کام کرتا ہے، موڈیفائی کرتا ہے کسی بھی ورب یا کسی بھی another ایڈورب کو، تب اس سینٹینس میں اگر ہم دیکھیں تو علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ناؤن ہے، اور جو ڈرائیوز ہے وہ ورب ہے، کار ناؤن ہے. اب یہاں پہ ڈرائیو جو ہے ایک ورب ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ایڈورب کسی بھی ورب یا another ایڈورب کو موڈیفائی کرتا ہے، تو یہاں پہ ڈرائیوز جو ہے وہ ورب ہے. اس کے بارے میں یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ in a very high speed، یہ ہائی سپیڈ میں جاتا ہے. another example he works very slowly. works جو ہے وہ ایک ورب ہے. اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ورب جو ہے یہ very slowly ہے. تو یہ adverbial praise کے کچھ examples تھے. So next one is a prepositional praise. A praise comprising a preposition and object of preposition, noun, pronoun is called a prepositional praise. ایک praise جو مشتمل ہوتا ہے preposition پہ. preposition ہمارے پاس on, at اور behind, beyond، یہ ہمارے پاس prepositions ہے. اور object of preposition یہ ہمارے پاس noun اور pronoun ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم prepositional praise کہتے ہیں. کچھ examples ہے prepositional praise کے کہ he is sleeping on the carpet. اب اس سینٹینس میں on جو ہے وہ ایک preposition ہے اور carpet جو ہے وہ noun ہے. ناؤن ہے اور یہ ناؤن ہے آبجیکٹ کی جگہ پہ. تو یہ آبجیکٹ ہے اور جو پریپوزیشن ہے تو اس کو ہم آبجیکٹ اور پریپوزیشن یعنی پریپوزیشنل ورب کہتے ہیں. So the next one is an adjective praise. A praise that acts like an adjective in the sentence is called adjective praise. کوئی بھی praise جو کسی بھی سینٹینس میں ایڈجیکٹیو کی طرح کام کرے تو اس کو ہم ایڈجیکٹیو پریز کہتے ہیں. ایڈجیکٹیو موڈیفائز کرتا ہے کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کو تو اس کو ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. اگزامپل ہے کہ a kid on the roof is looking at the sky. اب یہاں پہ kid کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے. ناؤن کے بارے میں کٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ آن دا روف. کٹ کہاں ہے؟ آن دا روف ہے، وہ چھت پر ہے. یعنی کٹ کے بارے میں یہ مزید انفارمیشن دے رہا ہے. تو آن دا روف جو ہے وہ ایک پریز ہے لیکن ایڈجیکٹیو پریز ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہی bought a beautiful brown chair. اب یہاں پہ ہمارے پاس چیئر ہے، یہ ایک ناؤن ہے. چیئر کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ چیئر بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کلر کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کلر جو ہے وہ براؤن ہے.
تو یہ اب بیوٹیفل براؤن ہو گیا. یہ ہمارے پاس ایک پریز. ویلکم کرتے ہیں انگلش کمیونیکیشن میں. تو آج ہم کلاس کو ڈسکس کریں گے. تو کلاس ہے. A clause is that part of sentence that contains a subject and a verb. clause sentence کا وہ پارٹ ہے جو مشتمل ہوتا ہے سبجیکٹ اور ورب پہ. یہ ایک فارمولہ ہے clause کا کہ clause مشتمل ہوتا ہے سبجیکٹ پہ اور ورب پہ. اور یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. I graduated last year. I جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے. graduated یہ ایک ورب ہے. اور last year یہ موڈیفائز کرتا ہے, مزید انفارمیشن دے رہا ہے. اور یہ ایک clause آف سینٹینس بن گیا. clause تقریباً ہمارے پاس سینٹینس ہی کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سبجیکٹ ورب اور مزید انفارمیشن موجود ہوتا ہے. تو یہ تقریباً ہی سینٹینس کے بارے میں یعنی سینٹینس ہی ہوتا ہے. جبکہ پریس کے بارے میں ہم نے دیکھا پریویس ویڈیو میں, پریس جو تھا وہ مزید انفارمیشن نہیں دے رہا تھا, میننگز نہیں دے رہا تھا, وہ صرف اور صرف پریپوزیشن, آرٹیکل اور ناؤن ہی پہ مشتمل تھا. ٹائپس آف کلاس کے دو ہی ٹائپس ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. ٹائپس آف کلاس: انڈیپینڈنٹ, ڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ کلاس یہ وہ کلاس ہوتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن ہے کہ it can stand alone as a sentence because it expresses a complete thought. اس کا مطلب ہے کہ اکیلا ہوتا ہے, کسی بھی سینٹینس میں وہ اکیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے, وہ کمپلیٹ تھاٹ کنوے کر رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ کسی بھی سینٹینس میں اکیلا ہوتا ہے. اگر ہم نیچے اگزامپل میں دیکھیں کہ I saw a boy, یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. I saw a boy, میں نے لڑکے کو دیکھا, بالکل کمپلیٹ میننگز کنوے کر رہا ہے. اگر ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کو دیکھو کہ it cannot stand alone is a complete sentence because it does not express a complete thought. کہتا ہے کہ یہ کسی بھی سینٹینس میں اکیلے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ مکمل تھاٹ نہیں کنوے کر رہا ہے, مکمل ایکسپریشن نہیں دے رہا ہے, مکمل میننگز نہیں دے رہا ہے. اس لیے ہم جو کلاس ہے وہ یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس وہ اکیلے نہیں ہوتا ہے کسی بھی سینٹینس میں. اگر ہم یہ ایگزامپل لیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. تو I saw a boy who was crying. اس سینٹینس میں دو پارٹس ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. I saw a boy یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے جو کہ میں نے گرین کلر کیا ہوا ہے, اور who was crying یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اگر میں I saw a boy اس سینٹینس سے ہٹاؤں تو who was crying ہی رہ جائے گا. تو who was crying کون چلا رہا تھا, تو یعنی مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون چلا رہا تھا. تو اگر ہم اس کے ساتھ دیکھیں کہ I saw a boy میں نے لڑکے کو دیکھا, تو یہ کمپلیٹ میننگز کنوے کر رہا ہے. تو اگر ہم اس دونوں کو ملائیں I saw a boy who was crying تو یہ کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے. تو ڈیپینڈنٹ کلاس انڈیپینڈنٹ کلاس کے بغیر نہیں ہوتا ہے جملے میں, وہ کمپلیٹ میننگز نہیں دے رہا ہے. تو نیکسٹ سینٹینس ہے he bought a car
which was too expensive. which was too expensive جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی ادر چیز پہ، کسی دوسری چیز پہ. کس چیز پہ؟ انڈیپینڈنٹ پہ. اگر انڈیپینڈنٹ سینٹینس میں نہ ہو تو یہ جو ڈیپینڈنٹ کلاز ہے یہ خود بخود کسی بھی جملے میں اپنے آپ کو اسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا پورا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. جو انڈیپینڈنٹ کلاز ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. کہ ہی باٹ اے کار، اس نے کار خریدا، سب کو ہی سمجھ آ جاتا ہے. جبکہ وچ واز ٹو ایکسپینسو، چونکہ وہ بہت مہنگی تھی تو اس کے بارے میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ پہ ہی انحصار کرتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ